بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں عمر ستی۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ شمالی کوریا کا 6 روز میں دوسرا بیلسٹک میزائل تجربہ، عالمی طاقتوں کی شدید مذمت۔ امریکہ کا آنگ سان سوچی کی سزا پر شدید رد عمل۔ امریکہ نے میانمار کی نوبل انعام یافتہ برطرف سیاسی رہنما آنگ سان سوچی کی سزا کو انصاف کی توہین قرار دے دیا۔ پینٹاگون کا اعلان، امریکی انتظامیہ گوئنٹانامو جیل مکمل بند کرنے کا سوچنے لگی۔ میڈیکل سائنس کی دنیا میں پاکستانی ڈاکٹر کا شاندار کارنامہ۔ امریکہ میں پاکستان کے ڈاکٹر منصور محی الدین نے میڈیکل سائنس کی دنیا میں شاندار کارنامہ انجام دیتے ہوئے مریض میں کامیابی سے خنزیر کا دل لگا دیا۔ یوکرین تنازع، روس کا بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کا رد عمل فوجی تکنیکی نوعیت کا ہوگا۔ افغانستان کا وزیر خارجہ کا دورہ ایران، مزاحمتی فورس کے سربراہ سابق جہادی کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود اور سابق گورنر ہرات اسماعیل خان سے ملاقات۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا ایران پر حملے کے متعلق اہم بیان سامنے آ گیا۔ کہا کہ اسرائیل ایران سے ہوتے ہوئے کسی بھی جوہری معاہدے کا پابند نہیں۔ ایران سے ہوئے کسی بھی جوہری معاہدے کا پابند نہیں اور اپنے دشمن کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آزاد ہے۔ پورے دنیا میں کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کا تیزی سے پھیلاؤ، ویکسین بنانے والی کمپنی کا بڑا اعلان۔ کورونا سے بچاؤ، حرمین شریفین کی انتظامیہ نے روبوٹ کے ذریعے آب زمزم کی تقسیم شروع کر دی۔ چین میں زلزلہ، دیوار چین کا تقریباً 2 میٹر کا حصہ گر گیا۔ ڈنمارک میں حساس معلومات کی چوری کے الزام میں ملک کے انٹیلیجنس سربراہ کو حراست میں لے لیا گیا۔ سعودی عرب کی معدنی دولت 13 کھرب ڈالر کے تخمینے سے زیادہ ہونے کی توقع۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، تفصیلات شامل کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نیوز آئی میں خوش آمدید، بڑھتے ہیں اب تفصیلات کی جانب۔
شمالی کوریا نے 6 روز میں ایک اور بیلسٹک میزائل کا تجربہ کر لیا۔ شمالی کوریا کا 6 روز میں یہ دوسرا میزائل تجربہ ہے۔ شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا جو زمین سے مشرقی سمندر کی جانب لانچ کیا گیا۔ جاپان کے کوسٹ گارڈز نے بھی فائر کی گئی بیلسٹک میزائل جیسی چیز کی تصدیق کی ہے۔ شمالی کوریا کا 6 روز کے دوران بیلسٹک میزائل کا یہ دوسرا تجربہ ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے عالمی تنقید کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ملکی دفاع مزید مضبوط بنانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی مشن برائے اقوام متحدہ جس میں امریکہ، فرانس، آئرلینڈ، جاپان، برطانیہ اور البانیہ شامل ہیں، انہوں نے گزشتہ ہفتے کیے گئے شمالی کوریا کے میزائل تجربے کی مذمت کی۔ امریکہ کا آنگ سان سوچی کی سزا پر شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ امریکہ نے میانمار کی نوبل انعام یافتہ برطرف سیاسی رہنما آنگ سان سوچی کی سزا کو انصاف کی توہین قرار دے دیا۔ امریکی ترجمان نے کہا ہے کہ میانمار کی فوجی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آنگ سان سوچی سمیت تمام منتخب رہنما اور غیر منصفانہ طور پر نظر بند تمام افراد کو رہا کیا جائے۔ ناروے کی نوبل کمیٹی نے بھی آنگ سان سوچی کی سزا کی مذمت کی اور خدشات کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ میانمار کی عدالت نے آنگ سان سوچی کو 4 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ آنگ سان سوچی کو جن الزامات پر 4 سال قید کی سزا سنائی گئی، ان میں واقی ٹاکیز کا غیر قانونی استعمال، درآمد اور کورونا کے قوانین کو توڑنا شامل ہے۔ آنگ سان سوچی کو پہلی بار گزشتہ سال دسمبر میں کورونا وائرس سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی پر مقامی عدالت نے 4 سال قید کی سزا سنائی تھی، جسے بعد میں 2 سال کر دیا گیا تھا۔ تاہم تازہ ترین سزا کے بعد معزول رہنما کی کل قید کی مدت 6 سال ہو گئی ہے۔ کے بعد معزول رہنما کی کل قید کی مدت 6 سال ہو گئی ہے۔ گوانٹانامو بے جیل مکمل بند کرنے کا سوچنے لگی۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ اب صرف 3 درجن سے زائد قیدی جیل میں موجود ہیں۔ گوانٹانامو بے جیل میں پہلے 800 تک قیدی تھے اور اب تک 14 قیدیوں کا جائزہ چل رہا ہے، جبکہ 2 کو سزا دی جا چکی۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ جیل میں قید بقیہ قیدیوں کی منتقلی اور سزا کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ میڈیکل سائنس کی دنیا میں پاکستانی ڈاکٹر کا ایک شاندار کارنامہ سامنے آیا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے ڈاکٹر منصور محی الدین نے میڈیکل سائنس کی دنیا میں شاندار کارنامہ انجام دیتے ہوئے مریض میں کامیابی سے خنزیر کا دل لگا دیا۔ دل کی تبدیلی کے لیے کسی انسان کا انتظار کرنے کی ضرورت ختم ہو گئی اور پہلی بار ثابت ہوا کہ انسان کسی جانور کے دل کے ساتھ بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ ایک مریض میں کامیابی سے جینیاتی طور پر تبدیل شدہ خنزیر کا دل لگایا گیا، جس کے بعد امریکہ سے تعلق رکھنے والے 57 سالہ ڈیوڈ بینٹ دنیا کے پہلے انسان بن گئے ہیں جن میں جینیاتی طور پر تبدیل شدہ خنزیر کا دل لگا لیا۔ امریکہ میں یہ کارنامہ کراچی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر منصور محی الدین نے انجام دیا، جو ڈائیو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے گریجویٹ ہیں۔ نجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر منصور نے کہا کہ ابتدائی تجربات میں بندر کا دل لگایا جاتا تھا لیکن وہ مفید ثابت نہ ہوا، البتہ خنزیر پر تجربہ مفید رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سارے جانوروں کا معائنہ کیا، کون سا جانور انسان کے قریب ہے۔ شروع میں بندروں کا دل لگایا گیا تو وہ اتنا مفید ثابت نہیں ہوا۔ چند مہینوں کے خنزیر کا دل بڑے انسان کے دل کے برابر کے سائز پر آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں جس بنا پر ہم نے تمام ریسرچ خنزیر پر کی۔ مریض نے خنزیر کے دل کے ٹرانسپلانٹ پر 1,75,00,000 پاکستانی روپے لاگت آئی۔ اس حوالے سے ڈاکٹر منصور کا کہنا تھا کہ ابتدائی تجربے کی وجہ سے لاگت زیادہ ہے لیکن ٹرانسپلانٹ میں فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس مریض میں دل لگایا وہ بہت بیمار تھا، سوائے اس کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس معاملے پر مریض اور اس کے دل کو مسلسل مانیٹر کرنا پڑتا ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے مریض کو نیا دل دیا ہے لیکن کیا باقی جسم بھی اس چیز کو قبول کرے گا؟ نیا دل دیا ہے لیکن کیا باقی جسم بھی اس چیز کو قبول کرے گا؟ یوکرین تنازع کے متعلق امریکہ کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کا رد عمل فوجی تکنیکی نوعیت کا ہوگا۔ یوکرین تنازع پر امریکہ اور روس کے درمیان جنیوا میں مذاکرات کا اختتام ہو گیا۔ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین اور روسی ہم منصب
سرگئی ریابکوف کے درمیان ملاقات تقریباً 8 گھنٹے تک جاری رہی۔ جنیوا میں دونوں ممالک کے حکام کی ملاقات کے بعد روس نے امریکہ کو کہا کہ اس کا یوکرین پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، جبکہ دونوں فریقین نے کشیدگی کم کرنے کی کوشش جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے روسی وفد کے ساتھ 8 گھنٹے تک واضح اور فیصلہ کن بات چیت کی، جبکہ دو طرفہ امور پر مزید تفصیلی بات چیت کے لیے جلد ہی دوبارہ ملاقات کے لیے امریکہ تیار ہے۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے امریکہ کے ساتھ ہونے والے سیکیورٹی مذاکرات کو پیشہ ورانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک پیش رفت اور سمجھوتے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو اور یورپی گروپ سے ملاقاتوں کے بعد امریکہ سے بات چیت جاری رکھنے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ سرگئی ریا نے مزید کہا کہ روس اور امریکہ کے درمیان معاہدے کی بنیاد موجود ہے، لیکن واشنگٹن کو تصادم کے خطرات کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ روس کی یوکرین کو نیٹو رکنیت نہ ملنے کی خواہش سے متعلق امریکہ روس مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کا رد عمل فوجی تکنیکی نوعیت کا ہوگا افغانستان کے وزیر خارجہ اور طالبان کے سینئر رہنما مولوی امیر خان متقی نے پنجشیر کی مزاحمتی فورس کے سربراہ اور سابق جہادی کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود اور سابق گورنر ہرات اسماعیل خان سے ملاقاتیں کی۔ افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی وفد کے ہمراہ 2 روزہ سرکاری دورے پر ایران گئے، جہاں دارالحکومت تہران میں ایرانی ہم منصب سمیت کئی اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ افغان وزیر خارجہ نے تہران میں احمد مسعود اور سابق گورنر کمانڈر اسماعیل خان سے اہم ملاقاتیں کی۔ ملاقات کے حوالے سے طالبان کے ترجمان اور نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ وزیر خارجہ کی قیادت میں افغان وفد نے احمد مسعود اور اسماعیل خان سمیت دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے بتایا کہ وفد نے احمد مسعود اور اسماعیل خان کو ان کی محفوظ افغانستان واپسی کی یقین دہانی کرائی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ صورتحال کو سب کے لیے محفوظ اور سازگار بنایا جائے۔ خیال رہے کہ طالبان کی جانب سے وادی پنجشیر کے کنٹرول کے بعد احمد مسعود ملک سے فرار ہو گئے تھے، جب احمد مسعود نے طالبان کے خلاف لڑنے کا اعلان کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایران سے ہوئے کسی بھی جوہری معاہدے کا پابند نہیں اور اپنے دشمن کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آزاد ہے۔ پارلیمنٹ کمیٹی میں بریفنگ کے دوران نفتالی کا کہنا تھا کہ ہم ویانا میں ہونے والے جوہری مذاکرات پر سنجیدگی سے نظر رکھے ہوئے ہیں، تاہم ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں صفحات پر کچھ بھی لکھ دیا جائے، اسرائیل کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ جب چاہے جہاں چاہے آزادانہ کارروائی کرے گا۔ واضح رہے کہ 2015 کے بعد ایران اور امریکہ میں جوہری مذاکرات کا دوبارہ آغاز گزشتہ ہفتے ہی ہوا۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ مذاکرات مثبت رخ پر جا رہے ہیں، تاہم وقت انتہائی کم ہے۔ دنیا میں کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے۔ ویکسین بنانے والی کمپنی کا بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ امریکہ میں کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے تیزی سے پھیلاؤ کے بعد اسپتال پہنچنے والے مریضوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا۔ امریکہ میں اب تک 5,57,000 سے زائد مریض سامنے آ چکے ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران برطانیہ میں 1,42,000 کورونا مریض سامنے آئے، جبکہ اٹلی میں 1 لاکھ، فرانس میں 93,000 سے زائد کورونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ معروف امریکی دوا ساز کمپنی فائزر کا کہنا ہے کہ اومیکرون سے بچاؤ کی ویکسین مارچ تک مکمل کر دی جائے گی۔ کورونا وائرس کو مد نظر رکھتے ہوئے حرمین شریفین کی انتظامیہ نے روبوٹ کے ذریعے آب زمزم کی تقسیم شروع کر دی۔ مکہ مکرمہ میں حرمین شریفین کی انتظامیہ نے روبوٹ کے ذریعے آب زمزم کی بوتلوں کی تقسیم کا کام شروع کر دیا۔ سمارٹ روبوٹ ٹیکنالوجی کورونا وائرس کے ماحول میں بے حد اہم اور محفوظ طریقہ کار ہے۔ انسانی معاونت کے بغیر آب زمزم کی تقسیم کی بدولت کارکنان بھی وائرس لگنے سے محفوظ رہتے ہیں اور زائرین کو بھی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔
چین میں شدید زلزلے کی وجہ سے دیوار چین کا تقریباً 2 میٹر کا حصہ گر گیا۔ ہفتے کے روز چین میں آنے والے زلزلے کے سبب دیوار چین کا چھوٹا سا حصہ گر گیا۔ دیوار چین کے گرنے والے حصے کا حجم تقریباً 2 میٹر ہے۔ زلزلے کا مرکز اس مقام سے 114 کلومیٹر دور تھا۔ چین کے زلزلے پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 6.9 ریکارڈ کی گئی۔ حکام نے جائے وقوع کے گرد علاقے کو بند کر دیا اور دیوار کی مرمت کا کام جاری کر دیا۔ علاقے کو بند کر دیا اور دیوار کی مرمت کا کام جاری کر دیا۔ ڈنمارک میں حساس معلومات کو چوری کرنے کے الزام میں ملک کے انٹیلیجنس سربراہ کو حراست میں لے لیا۔ انٹیلیجنس چیف لارس فینسن کو خفیہ معلومات افشاں کرنے کے معاملے پر حراست میں لیا گیا۔ انٹیلیجنس سربراہ کی گرفتاری پر پبلک پروسیکیوٹرز نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ گرفتاری پر پبلک پروسیکیوٹرز نے تبصرہ 4 ملازمین کو دسمبر میں حراست میں لیا گیا تھا۔ چاروں انٹیلیجنس اہلکاروں کو انتہائی خفیہ معلومات افشاں کرنے کے معاملے پر حراست میں لیا گیا تھا۔ تفتیش کے بعد 3 اہلکاروں کو رہا کر کے زیر تفتیش رکھا گیا تھا۔ تفتیش کے بعد 3 اہلکاروں کو رہا کر کے زیر تفتیش رکھا گیا۔ سعودی عرب کے محکمہ ارضیاتی سروے کے سربراہ عبداللہ بن مفتر الشرمانی نے اگلے 3 سال کے دوران مملکت میں معدنیات کی تلاش کے لیے مختص رقم 3 گنا بڑھانے کے منصوبے کی وجہ سے معدنی دولت 13 کھرب ڈالر کے تخمینے سے بڑھنے کی توقع ظاہر کی ہے۔ سعودی ادارے کے سربراہ نے بتایا کہ اس وقت معدنیات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو اگر دیکھا جائے تو توقع کی جا سکتی ہے کہ ان معدنیات کی طلب میں اضافے سے ان کی قیمتیں بھی بڑھیں گی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب زیر زمین معدنیات کی تلاشی کے لیے بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں کافی کام کیا جا رہا ہے۔ بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں کافی کام کیا جا رہا ہے۔ خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئی۔